میری منزلیں میرے سامنے میری اس تک پہنچانے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے بھی کام لے، اللہ مجھ سے بھی کام لے، اللہ مجھ سے اور آپ سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ حضرت۔ حضرت ہمارے لیے اس وقت یہاں ہماری تحریک تنظیم کے ذمہ داران حضرات موجود ہیں، تو آپ کا وجود ہمارے لیے تو ایک خواب کی طرح ہے۔ آپ ہمارے درمیان تشریف لائے، اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ کی تحریک کو مبارک فرمائے، قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات مرتب عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرت ہندوستان میں تشریف آوری کی کوئی ترتیب؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ۔ اس میں کچھ کسی وجہ سے میں تاخیر کر رہا ہوں، بہت سارے ممالک کا سفر اب تو میں نے 2 سال سے روک دیا ہے۔ حضرت مولانا بہت سارا ہمارا کام ایسا جو علمی تھا وہ نامکمل تھا، 15 سال سے رکا ہوا تھا، تو میں اس کو مزید کوئی 1.5 سال لگا کے دعا فرمائے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے سارے ہی سفر تقریباً 1.5 سال ہو گیا، 2 سال ہونے والے ہیں میں نے روکے ہوئے۔ جی جی، اللہ کرے جلدی وہ کام مکمل ہو اور ہمیں یہ شرف حاصل ہو کہ ہندوستان میں براہ راست آپ سے استفادہ کریں۔ باقی میرے والے کوئی خدمت کبھی بھی ہو تو انشاءاللہ میں سعادت سمجھ کے سر انجام دیتا ہوں، کبھی عقیدے پر ہو، کبھی درس پر ہو، کبھی تربیتی نشست ہو، میرے ذمہ کبھی بھی خدمت ہو تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حضرت مولانا یامین صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند سے تشریف فرما ہے ساتھ میں۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مائک بند ہے آپ کا حضرت مولانا یامین صاحب۔ مجھ سے پہلے کون بزرگ تھے؟ یہ حضرت مفتی اسد قاسم سنبھلی صاحب تھے جو جامعہ شاہ ولی اللہ مراد آباد میں ہوتے ہیں۔ مولانا اللہ برکت دے، میرا ان کی خدمت۔ جی مولانا عبدالرحمان صاحب آواز آئی؟ جی جی آواز آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سے ملاقات ہو چکی ہے ماشاءاللہ، ایک دفعہ غیر ملک میں حضرت کی زیارت ہوئی، کافی دیر تک حضرت سے باتیں بھی ہوئی۔ میں نے بھی دارالعلوم آنے کی خواہش ظاہر کی کہ حضرت آپ ہندوستان تشریف لائے، تو حضرت نے فرمایا کہ جب حضرت مولانا ارشد مدنی یا جمعیت علماء مجھے مدعو کرے گی یا دارالعلوم مدعو کرے گا تو انشاءاللہ میں تو پروں سے اڑ کر کے آ جاؤں گا۔ مجھے حضرت کے الفاظ یاد ہیں۔ اور خیریت سے حضرت آپ؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، بس آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تعدیر قائم رکھے ہمارے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ، اور ہر طرح سے آپ کے فیوز و برکات کو اللہ عام فرمائے۔ میرے نہیں ہے دارالعلوم کے فیوز ہیں، بس میں اس کے پھیلانے کے ذریعہ ہوں، اللہ بس قبول فرمائے۔ بس میں ایسی پل ہوں درمیان میں، میری خواہش ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کس طرح میں اکابرین دیوبند کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اڑتا ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ میرا اللہ جانتا ہے۔ حضرت فرزندان دارالعلوم ہی دارالعلوم کے پیغام کو اور اس کے مشن کو، تحریک کو پوری دنیا میں لیے پھر رہے ماشاءاللہ۔ بے شک حضرت، میں حضرت خدا گواہ ہے، ابھی تو آپ کے سامنے عرض کر دوں، میری جہاں نشستیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں، جہاں جہاں سفر ہوتے ہیں، میں اللہ سے گزارش کرتا ہوں میں بغیر مبالغے کے صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں، بصیرت کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اصلی شکل میں اگر کسی نے دین کو دیکھنا ہو نا، وہ دارالعلوم دیوبند کی محنت کرتے ہیں۔ جی جی بالکل بجا فرمایا آپ نے، بالکل عقائد کا بھی حفاظت کی ہے، اعمال کی بھی حفاظت کی ہے، اخلاق کی بھی حفاظت کی ہے، اور ظاہری وضع اور شکل و صورت بھی انہوں نے برقرار رکھی ہے، اس کو بھی نہیں بدل دی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، کوئی ٹوپی اتار دیتا ہے، کوئی داڑھی چھوٹی کر لیتا ہے، کوئی شلوار کو خراب کر لیتا ہے، عجیب، لیکن الحمدللہ بالکل برقرار رکھا ہے ہر چیز کو ماشاءاللہ، اور ہمیں بھی الحمدللہ اسی پر ہم سینہ تان کے چلتے ہیں۔ اور میں ساتھ ہی کہتا ہوں بھی ہم تو فخر سے کہتے ہیں بھائی، اپنی نسبت بیان کرنے میں آدمی کو کمزوری تب محسوس ہو کہ جب کوئی بڑا کمزور ہو، بڑے محب ہو۔ لوگ اپنے خاندان کو فخر سے ملک کو فخر سے بیان کرتے ہیں، تو جنہوں نے ہمیں سب کچھ دیا ہے ہم ان کو فخر سے کیوں نہ بیان کریں؟ یہ کوئی بات ہے؟
جی جی بالکل بالکل جی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ آپ سے راضی جی ماشاء اللہ حضرت مولانا مفتی اسد قاسم سنبھلی صاحب دعوت فیض ماشاء اللہ جی ہندوستان کے وہ مولانا عبدالعال صاحب میں جی گزارش کر دوں میں جی ابھی اسٹیج سے اٹھ کر کے برابر کے ایک کسی مکان میں آ کر کے بیٹھا ہوں جی جی اور یہاں نیٹ ورک جو ہے وہ جی آتا ہے جاتا ہے برابر ٹھہر نہیں رہا ہے جی جی تو بہرحال میں حاضر ہوں جس طرح بھی ہوں جی پتہ آپ ہی نہیں کا کہ خطاب ہے نیٹ سر اب آپ ہی کا خطاب ہے پتہ نہیں آپ کہ باقی جی جی اصل میں آج کل جلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے ایک گاؤں میں ہوں ادھر میرٹھ کے علاقے میں جی جی ابھی بیان کر کے جلدی سے اسی پروگرام کی وجہ سے ان سے چھٹی لے کر کے آیا ہوں کہ مجھے کہیں الگ بٹھا دیجیے آپ چنانچہ مجھے انہوں نے جہاں ان کا اپنا کچھ ڈیری ویری کا سسٹم ہے بھینسوں کی وہاں پر ڈیری ہے دودھ کی وہاں لا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا مجھے کہ جی دودھ رکھنے کے لیے یہاں پر دیکھو کوئی ڈی فریج بھی رکھا ہوا ہے جی جی کوئی کمرہ بھی نہیں تھا مدرسے میں شور ہنگامہ ہے بہت زیادہ جلسے کی وجہ سے جزاک اللہ حضرت اور مولانا اسد قاسم صاحب خیریت سے ہیں جی مولانا اللہ اسد صاحب